السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لفظ ہے وہ جو حروف تہجی ہیں عربی کے صا را طا اس سے ہے۔ ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ عام طور پہ جب بھی ہم کوئی مصدر دیکھتے ہیں تو ہم اس کو فعل مضارع بناتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے سے آوازہ سے یعبدو بنایا تھا، حادا یا سے یحدیو بنایا تھا۔ تو سارا تا سے جو ہے اس طرح کا کوئی لفظ قرآن پاک میں استعمال یعنی فعل مضارع میں استعمال نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا میرے علم کے مطابق اگر یہ غلط ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہم معافی چاہتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ سارا تا سے جو لفظ بنا ہے وہ ہے صراطن، اور صراطن کا مطلب ہوتا ہے رستہ، اور یہ صراطن کی جو مختلف شکلیں ہیں وہ قرآن پاک میں 45 دفعہ استعمال ہوئی، کچھ اس میں سے ہم مثالیں دیکھیں گے بھی۔ اب جب بھی کوئی اسم ہوتا ہے اس کی مختلف شکلیں بدل سکتی ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو اسم ہوتا ہے اس کی 4 خصوصیات ہوتی ہیں اسم کی۔ ایک تو یہ والی حالت کہ وہ حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے۔ تو یہ والا جو صراطن ہے یہ رفع کی حالت میں ہے کہ اس کے اوپر 2 پیشیں۔ جو دوسری جو اس کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ واحد ہے، تو ایک تو جو ہے وہ اس کی حالت جو ہے اسم کی حالت، اور دوسری جو ہے وہ واحد یا تثنیہ یا جمع، یعنی اس کی وسعت کتنی ہے، کتنا ہے، وہ 1 ہے، 2 ہے یا زیادہ ہے۔ اور تیسری جو ہوتی ہے یہ واحد ہے، صراطن جو ہے یہ واحد یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ اگر یہ صراطانی ہوتا تو یہ تثنیہ ہوتا۔ اس کے بعد تو یہ ایک حالت ہوگی، دوسرا یہ کہ واحد ہے یا تثنیہ اور جمع ہے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو مذکر اور مؤنث کی اپنی اپنی پہچان ہے، وہ ہم نے ابھی نہیں کیا ان کو، لیکن صراطن یہ ہے یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو چوتھی چیز ہوتی ہے کہ وہ جو واحد جمع مذکر مؤنث حالت رفع میں ہے یا حالت نصب میں ہے، اور چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ عام لفظ ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ناقرہ، یا پھر وہ خاص لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں معرفہ، یعنی کسی چیز کا جو ہے وہ نام معرفہ ہو سکتا ہے جو کہ پہچانا پتہ ہو، سب کو پتہ ہو جس کے بارے میں، یا پھر وہ نکرہ ہو سکتا ہے۔ اس کو بھی ہم نے کوئی نکرہ اور معرفہ نہیں کیا، لیکن عام طور پہ جس کے اوپر 2 تنوین لگی ہوئی ہوں وہ نکرہ ہوتا ہے، وہ عام لفظ ہوتا ہے۔ اب صراطن سے کیا چیزیں بن سکتی ہیں؟ صراطن سے اس کی مختلف حالتیں بدل سکتی ہیں، تو یہ صراطن بھی ہو سکتا ہے، صراطن جب ہم نے اس کو بطور نصب استعمال کرنا ہو، یا اگر ہم اس کے پیچھے اگر حرف جر لگائیں گے تو پھر اس کی جو حالت بدل جائے گی وہ ہو جائے گی صراطن، ٹھیک ہے۔ تو جو رفع ہے وہ بدل جائے گا نصب کے اندر یا پھر جر کے اندر، جہاں پہ جس فکرے کے مطابق اس کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد آ گیا جو تیسری لفظ، جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو جو ہے اگر وہ نکرہ ہے تو اس کو الف لام لگا کے ہم خاص بنا سکتے ہیں۔ تو اسرا جب بھی الف لام لگاتے ہیں تو اس کے بعد جو تنوین ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو کیا بن جائے گی اسرا، الف لام لگایا کیونکہ یہ الصراط نہیں ہوگا تو اسرا تو بن جائے گا۔ اب یہ خاص بن گیا، یعنی خاص راستہ۔ اگر ہم نے اس کو بھی بدلنا ہو رفع نصب اور جر میں، تو رفع تو یہ ہے، اس کو ہم نصب میں بدل سکتے ہیں اگر ہم اس کے اوپر زبر لگا دیں، اور اگر ہم اس کے اوپر زیر لگائیں گے تو وہ جر بن جائے گا۔ تو یہ ضرورت کے مطابق جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صراطن جو ہے اگر کسی دوسرے اسم کے ساتھ ملے تو اس سے مختلف قسم کے مرکب بن سکتے ہیں، لیکن ایک مرکب جو ہے وہ مرکب توصیفی ہے۔
مرکب توصیفی کس کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی چیز کی صفت بیان کی جا رہی ہو. تو صراطن کی ایک صفت جو ہے وہ ہے مستقیم. مستقیم. اور موصوف اور صفہ کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے، یعنی ایسا مرکب جس میں کسی کی صفت ہو، اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جو 4 خصوصیات میں نے بتائی ہیں اس میں وہ ہمیشہ برابر ہوتے ہیں. اگر موصوف جو ہے وہ واحد ہے تو جو صفت ہوگی وہ بھی واحد ہوگی. اگر موصوف جو ہے وہ عام ہے، نکرہ ہے، تو جو اس کی صفت ہوگی وہ بھی نکرہ ہوگی. اگر موصوف واحد ہے تو وہ بھی واحد ہوگا، یہ مذکر ہے تو یہ مذکر ہوگا، اور اسی طرح سے اگر یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہوگا. اب صراط مستقیم ہر لحاظ سے برابر ہے، واحد ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے، اور اس کے جو ہے رفع اس کے اوپر لگا ہوا. تو یہ مستقیم بھی بالکل ایگزیکٹلی ویسا ہی ہے. اس کی وجہ سے یہ موصوف اور یہ اس کی صفت ہوگی. تو ترجمہ کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، ہم مستقیم کو پہلے لے آتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا. اس لفظ کو ہم دوبارہ پڑھیں گے جب ہم مستقیم کو پڑھیں گے، لیکن فی الحال تو اس کا مطلب ہو گیا سیدھا، اور صراط کا مطلب ہو گیا راستہ. تو سیدھا راستہ جو ہے یہ صراط مستقیم ہوگا. یہ کرتے ہیں کہ جلدی سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کے اندر جو 45 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اس کے مختلف جو ہیں وہ یہاں سے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ دیکھیں جو پہلا ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو اب دیکھیں یہ الصراط المستقیم یہ نصب کی حالت میں ہے، اس کو ہم معرفہ کہیں گے کیونکہ یہ خاص ہے، اس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے. تو مستقیم جو ہے وہ بھی رفع کی حالت میں ہے، اور اس کے ساتھ بھی وہ لگا ہوا ہے، تو یہ بطور نصب یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. اس کے بعد ہے صراط الذین. تو یہاں پہ بھی جو صراط ہے یہ یہاں پہ نکرہ ہے. نکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر اس کے ساتھ وہ نہیں لگا ہوا، الف لام نہیں لگا ہوا. لیکن یہ ہم بعد میں پڑھیں گے کہ الذین کے لگنے کی وجہ سے یہ خاص بن جاتا ہے. یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا، لیکن یہ دیکھیں یہ نصب ہے. صراط الذین انعمت. اس کے بعد ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یہاں پہ بھی دیکھیں الا کی وجہ سے صراط کے نیچے زیر ہے، کیونکہ یہ حرف جار اور یہ الا جو ہے حرف جار ہے، اور صراط جو ہے یہ مجرور ہے، یعنی اس کے اوپر نیچے زیریں لگی ہوئی ہیں. تو الی صراط مستقیم. پھر یہ مستقیم جو ہے وہ اس کی صفت بن جائے گی کیونکہ ہر لحاظ سے یہ برابر ہے. اس کے بعد ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. تو صراط مستقیم، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ. تو یہاں پہ صراط مستقیم جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہے، اور دونوں جو ہے موصوف اور صفہ ہیں. اس کے بعد وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو جس کسی نے اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فقد ہدیہ، تو اس کو ہدایت دی گئی، الی صراط مستقیم، ایک سیدھے رستے کی طرف. الی کی وجہ سے یہ حالت جر میں ہے. ولا ہدیناہم صراطا مستقیما. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ صراطا مستقیما جو ہے بطور نصب استعمال ہو رہا ہے، اور اس جگہ پہ بھی مستقیم جو ہے اس کی خوبی ہے، اور صراطن جو ہے یہ موصوف ہے، اور دونوں ہر طرح سے برابر ہیں. ہر طرح مطلب 4 صفتوں میں برابر ہے. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تو یہاں پہ بھی بطور نصب استعمال ہوا ہے، اور یہ ہر لحاظ سے برابر ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَيَهْدِيهِمْ، اور وہ ہدایت دیتا ہے ان کو، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہاں پہ بھی یہ بطور جار استعمال ہوا ہے کیونکہ الا کی وجہ سے. آگے دیکھیں من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. تو الا کی وجہ سے یہ صراط مستقیم ہے. اس کے بعد اگلی میں بھی الی صراط مستقیم وھذا صراط ربک مستقیما.
اب یہ تھوڑا سا مشکل ہے یہاں پہ، یہ صراط ربی کا جو ہے یہ ایک اور مرکب ہے، یہ بھی ہم نے ابھی نہیں پڑھا۔ صراط ربی کا آپ کے رب کا رستہ، مستقیماً سیدھا ہے، ھذا صراط ربی کا مستقیماً۔ اس کے بعد صراطی جو ہے، اب دیکھیں یہ ہم نے پڑھی تھی جو ضمیر مختلف قسم کی، یہ کا مطلب ہوتا ہے میرا، تو صراطی میرا رستہ، ھذا صراطی مستقیماً یہ میرا رستہ ہے سیدھا، فاتبعوہ تو اس کی پیروی کرو۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ الی صراط مستقیم، الی کی وجہ سے یہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے بعد ہے لہم صراطک المستقیم، یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک اللہ تعالیٰ کی جو آیت ہے، قال فبما اغویتنی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اس میں شیطان نے کہا تھا کہ میں جو ہے ان کو گمراہ کروں گا، اور آپ کے جو سیدھا رستہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو سیدھا رستہ ہے صراطک مستقیم، یعنی وہ بھی شیطان ہی مانتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا رستہ ہے وہ سیدھا رستہ ہے، لیکن اس نے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، تو یہاں پہ صراط بطور مجرور استعمال ہوا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ یہدی کا لفظ بھی ہم نے پڑھا تھا، اس کا مطلب ہے وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سیدھے راستے کی طرف، تو یہ آگے ہے وہ بھی صراط مستقیم ہے۔ آگے جو لفظ ہے وہ صراط العزیز الحمید، تو عزیز الحمید جو ہے، العزیز الحمید یہ موصوف اور صفہ ہیں، یعنی حمید اور حمید عزیز کا رستہ، صراط العزیز الحمید۔ تو اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ طاقتور ہیں اور جو بزرگی والے ہیں ان کا جو رستہ ہے، صراط العزیز الحمید۔ ھذا صراط یہ رستہ ہے، علیہ مستقیم۔ هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم، تو یہ بھی علی صراط مستقیم کس وجہ سے ہے، کیونکہ اس کے پیچھے حرف جار علی لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے الی صراط مستقیم، ھذا صراط مستقیم، یہاں پہ جو ہے جو صفت بدل گئی ہے، صراط مستقیم کی جگہ پہ صراطا سویا، تو یہ ایک اور مرکب ہے، لیکن اس کی جو خوبی خصوصیت ہے وہ سویا ہے، جب انشاءاللہ وہ لفظ آئے گا تو ہم اس کو پڑھیں گے۔ اسی طرح سے من اصحاب الصراط السوی، تو سوی کو اگر آپ دیکھیں اوپر دیکھیں تو یہ صراطا سویا ہے، اور نیچے جو ہے یہ صراط السوی، کیونکہ جو خوبی ہوتی ہے اس نے ہر لحاظ سے اس کو اپنا جو وصوف ہوتا ہے اس کے برابر آنا ہوتا ہے، تو یہ جر میں تھا تو سویین کا جو جر ہے وہ سوی میں آگے تبدیل ہو گیا۔ آگے ہے صراط الحمید، آگے ہے الی صراط مستقیم، الی صراط مستقیم عن الصراط، یہاں پہ کیا ہوا کہ صراطن جو ہے کیونکہ کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، ان کی انل کی وجہ سے یہ تبدیل ہو گیا ہے، اور اس کے نیچے زیر آ گئی تو یہ جر بن گیا ہے۔ اس کے بعد یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، صراط العزیز الحمید، علی صراط مستقیم، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، تو الی صراط الجحیم، اب یہ جو ہے ایک خطرناک جو ہے صراط الجحیم، یہ ہے دیکھیں اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ موصوف اور صفہ نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ موصوف اور صفہ ہر لحاظ سے برابر ہونے چاہیے، یہ نہیں برابر نہیں ہے۔ الجحیم جو ہے اس کے اوپر الف لام لگا ہوا، یہ خاص ہے، اور صراط جو ہے یہ عام ہے، تو عام لفظ جب کسی خاص کے ساتھ ملتا ہے اور جو خاص لفظ ہوتا ہے اگر اس کے نیچے زیر ہو، جیسے جحیم کے نیچے زیر ہے تو یہ بنتے ہیں اضافہ، اس کا بعد جحیم کا رستہ، الی صراط الجحیم کا مطلب ہوگا جحیم کا رستہ یا دوزخ کا رستہ، تو یہ شیطان جو ہے گمراہ کرتا ہے، تو ان کو جو ہے انسانوں کو اس کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جحیم کے راستے پہ لے جانا چاہتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ سیدھے راستے پہ جائیں۔ آپ نے تھوڑی سی ایگزامپلس دیکھ لی ہیں، صراط مستقیم، صراط مستقیمن، یہاں پہ دونوں نصب کی حالت میں ہے، یہاں پہ بھی دونوں نصب کی حالت میں ہے، اور جو لاسٹ ہے اس میں سے وہ ہے سویًا علی صراط مستقیم، علی کی وجہ سے یہ صراط مستقیم ہو گیا۔
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم اگلے سبق میں مستقیم جو ہے اس کو دیکھیں گے.